چاروں سمتوں کو روشن کرنے والا ایک سورج ہے، ایک سورج ہے، اور اس سورج کی روشنی میں بڑی بڑی کائنات، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سورج کی جو آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں دھوپ آتی ہے، روشنی آتی ہے، اس میں بھی بڑی شفا ہے، بولو سبحان اللہ۔ چاند دیکھو اپنی منزلیں طے کرتا ہوا 14ویں پہ آ کے چمکتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ روشنی دینے والا چاند، نور بکھیرنے والا، روشنی بکھیرنے والا سورج آپ اور ہمارے ذہن تنگ رہ جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں۔ روزانہ غروب بھی ہوتا ہے اور روزانہ پھر طلوع بھی ہوتا ہے۔ وعلیہ تیری شان سورج، تجھے اتنی عزت ملی ہے کہ تجھے عروج دیتا ہے، پھر تجھے زوال دیتا ہے، تجھے عروج دیتا ہے، پھر زوال دیتا ہے۔ عروج اتنا دیتا ہے کہ کائنات دیکھ کے حیران ہوتی ہے، جیسا سورج چمک رہا ہے ایسا بھی کوئی چمکے گا؟ بولو بھائی سبحان اللہ۔ سورج اتنے چوبر ہوتا ہے لوگ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتے۔ پھر جب غروب ہوتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا، تاریکی چھا جاتا، تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ وہ ہے کہ جو ایک مخلوق میں سورج کو بنائے تو اس کا عروج اور زوال بھی دکھا دیتا ہے، کہ جو ساری دنیا میں روشنی کرنے والا سورج ہے روزانہ اس کو عزت دیتا ہے اور روزانہ اس کو زوال دے کے بتاتا ہے کہ اس کا زوال بھی ہے۔ غور کرو، سن لو، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، میں تو ایک بڑی پیاری ذات کا تذکرہ کر کے دسن لگا کہ سورج بھی مخلوق ہے، محمد رسول اللہ بھی مخلوق ہے، لیکن ان کی مخلوق ہونے میں شان کچھ جدا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ جب دنیا میں آئے، آپ کے آنے کا ہم کو ادراک کیا ہوگا؟ جبرائیل امین کہتے ہیں 70 سال بعد ایک ستارہ چمکتا تھا، مصطفیٰ کریم 72,000 مرتبہ دیکھا۔ حضور نے فرمایا دیکھا تو پہچان جائے گا؟ کہا جی 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، کیوں نہ پہچانوں گا؟ امام مصطفیٰ نے اٹھایا، چمکتا ستارہ دیکھا، جبرائیل امین خش کھا کر نیچے گرے اور کہنے لگے قسم ہے پروردگار کے بنانے والے کی، ساری کائنات کے بنانے والے رب کی قسم ہے، یہ وہی ستارہ ہے جو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب غور کرو، حضور کی دنیا میں جلوہ گری وہ تو بات کی بات ہے کہ سرکار کب آئے، لیکن جب سرکار آئے اس کا ادراک اگر جبرائیل کو نہیں ہو سکتا، جن کو آپ کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ، اگر تیرا ایمان فرشتوں پر نہیں نا، تیرا ایمان مکمل نہیں، لیکن جن پر تو ایمان اپنا قائم پختہ کرتا ہے ان سے افضل اعلیٰ ذات کو دیکھ کہ جن کی شان یہ ہے کہ ان کی پیشانی میں چمکنے والا ستارہ جبرائیل کو 72,000 مرتبہ دکھایا گیا، 72,000 مرتبہ دکھایا گیا۔ وہ ذات ان کے آنے کا پتہ نہیں کہ کب تشریف لائے۔ ہاں لوگوں نے کچھ یوں کہا کہ 12 ربیع الاول، کچھ نے یہ کہا 17 ربیع الاول، اس میں اختلاف ہے، لیکن ان کو کیا پتا کہ سونا کب آیا ہے؟ سورج کے چڑھنے میں عروج ہے، غروب ہو گیا تو زوال آ گیا، عروج ملا، زوال ملا، عروج ملا، زوال ملا۔ چڑھتے ہوئے ساری دنیا نے دیکھا، نہ صرف سورج کو دیکھا، سورج کی وجہ سے لوگوں کو بھی دیکھا۔ سبحان اللہ۔ سورج چمکتا ہے، جب روشنی ہوتی ہے اس کی روشنی سے ایک دوسرے کا چہرہ صاف نظر آتا ہے، بلب جلا
چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹیوب جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیوں؟ ایک تو بڑا روشنی والا اتنی روشنی کر رہا ہوگا. غور کرو، پھر جب زوال ہوتا ہے تو وہ ڈوب جاتا ہے. رب نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. قرآن فرما رہا ہے کہ جب اللہ زلزلے لائے گا اور آسمان میں روئی کو، یہ پہاڑوں کو روئی کی طرح اوپر اچھال دے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ہواؤں میں اڑیں گے روئی کی طرح، جیسے پنجا پنج کے ہوا میں پھینکتا ہے. مگر سنو، رب فرماتا ہے ساری کائنات کو نہ جبرائیل ہوگا، نہ میکائیل ہوگا، نہ اسرائیل ہوگا، نہ اسرافیل ہوگا، نہ نزائیل ہوگا، نہ نبی ہوں گے، نہ پیغمبر ہوں گے، نہ غوث ہوگا، نہ کتب ہوگا، نہ ابدال ہوگا، نہ قرآن ہوگا، نہ پارے ہوں گے، نہ کائنات ہوگی. پوری کائنات جب نہ ہوگی اور کوئی میرا نام لینے والا نہیں بچے گا. رب فرماتا ہے جب کوئی میرا نام لینے والا نہیں بچے گا. لیکن اے سونے محمد، جب میرے نام لینے والا کوئی نہ ہوگا اور سونے مصطفیٰ تیرے نام، میرا نام لینے والا ہوگا، سبحان اللہ. تو یا اللہ کون ہے جو مصطفیٰ کا نام لینے والا ہوگا، جس کو تو بچائے رکھے گا؟ رب فرماتا ہے سب کو تو میں فنا کر دوں گا، چھوڑوں گا تو کسی کو بھی نہیں. کوئی نہ ہوگا، تیرا پروردگار مصطفیٰ تیرا نام لینے والا ہوگا، سبحان اللہ. تیرا رب تیرا نام لینے والا ہوگا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. اور ذکر کا انداز بھی ہے. حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے کامل. آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مدینہ تشریف لے گئے. جا کر پہنچے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے عرض کی، حضرت میں خیرات لینے آیا ہوں. آپ اور ہم خیرات کے سمجھتے ہیں کہ کوئی لنگر دے دیا، کوئی پیسے دے دیے. حضرت شقیق بلخی فرماتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس علم کا خزانہ لینے گئے. سبحان اللہ. اور سورۃ آخان میں اللہ نے علم کا گھرانہ ہم کو بتایا ہے. لَقَدْ اخْتَرْنَاهُ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعَالَمِينَ، پورے عالمین کے اندر علم کا ایک ایسا گھرانہ ہے کہ جن کے پاس وافر علم اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ جا کر بیٹھ گئے. کہنے لگے حضرت بڑا سفر طے کر کے آیا ہوں، کچھ ملے گا؟ تو حضرت خواجہ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے پوچھا شقیق بلخی تو یہ بتا کہ تیرا گزر کیسا ہے، زندگی کیسے گزار رہا؟ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت میرا گزر ایسے ہے، جب رب دے دیتا ہے شکر ادا کر لیتا ہوں، جب نہیں دیتا تو صبر کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب اللہ دے دیتا ہے تو شکر ادا کرتا ہوں، جب نہیں دیتا تو صبر کرتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ کیفیت تو یہ مدینے کے کتوں میں بھی ہے. سبحان اللہ. کتے بھی یہی کرتے ہیں، در پہ بھوکے پڑے رہیں گے، بھونکتے نہیں. جو مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو صبر کیا. تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت تو پھر کیا کیا جائے؟ کہا اپنا تو یہ معاملہ ہے، جب مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، جب نہ ملے تو شکر کرتے ہیں.
کہا حضرت مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، کیا معاملہ؟ کہا جب ملتا ہے نا تو بانٹتے ہیں، بانٹنے سے رزق کم نہیں ہوتا۔ بولو سبحان اللہ۔ جب رزق کو بانٹ دیا، جب بانٹے اللہ کے نام پر، اپنے نام پہ نہ بانٹے، کس کے نام پہ بانٹے؟ اللہ کے نام پہ۔ اس کو ضرب لگ جاتی ہے، یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یہ زیادہ ہوتا ہے، یہ کام نہیں ہوتا۔ اور جب نہیں ملتا تو شکر اس لیے ادا کرتے ہیں کہ حساب نہیں دینا پڑے۔ بولو سبحان اللہ۔ جو نہ ملا اگر وہ مل جاتا تو اس کا حساب ہے۔ اب حساب سے مراد ان کی یہ نہیں ہے کہ قیامت والے دن اللہ گنتی کر کے پوچھے گا تجھے کتنا میں نے دیا تھا۔ حساب سے مراد یہ ہے کہ تجھے دیا اور تم نے کیوں نہ میری راہ میں لگایا، یہ حساب۔ صاحبان قدر و منزلت، مائے مقدس اولیاء کرام کا وہ ماں کہ پوری دنیا میں پیران پیر دستگیر، محبوب سبحانی، شہباز مقامی، الحسنی والحسینی، پیر عبد القادر شاہ شیلانی اور گیلانی کا دن منعقد کیا جاتا ہے۔ دنیا والے حضور غوث پاک کی تعلیمات کو، آپ کے فیوز و برکات کو عالم میں اجاگر کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو اولیاء کی شان بتاتے ہیں۔